السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اور میرے چینل پہ آپ سب کو ویلکم۔ تو یہ صبح کا وقت تھا، ناشتہ وغیرہ، آج سنڈے ہے تو صبح ناشتہ میری بیٹی نے تیار کر لیا، اور اس کے بعد اس نے کچن سمیٹ بھی دیا تھا، برتن بھی دھو دیے تھے، اور پھر میں آئی کچن میں نے کہا چلو جو تھوڑا بہت رہ گیا ہے کام وہ میں کر لیتی ہوں۔ تو یہاں آئی، بس یہ مطلب اس نے اوپر کی چیزیں سمیٹ دی تھیں، لیکن کاؤنٹر پہ تھوڑا بہت جو آٹا یا چولہے پہ جو ہوتا ہے وہ سب کچھ مجھے نظر آیا۔ میں نے کہا چلو میں ذرا سا کپڑا وغیرہ مار کے اور اس کو صفائی کر کے اس کے بعد پھر کھانا وانا بھی بنانا تھا۔ ابھی تک آدھے بندوں نے ناشتہ کیا تھا اور ابھی آدھے رہتے تھے، کیونکہ صبح اٹھتے مطلب لیٹ ہیں۔ تو بس یہاں یہ سب صفائی کرنی تھی۔ اچھا، آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے جرسی میں، اور میں نے آج ساکس بھی پہنے، اور آپ یقین کریں گے کہ میں نے جرسی اور ساکس مطلب ابھی میں اپنی بیٹی کے ساتھ حساب لگا رہی تھی، 28 سال بعد، میں نے 27 سال بعد میں نے یہ موزے اور جرسی پہنی ہے۔ کیونکہ الحمدللہ اتنا مطلب تھا کہ کوئی ایسے ہیٹر وغیرہ سب کچھ تھے، ایسے پریشانی کی بات نہیں تھی، اور مجھے انزائٹی کی تکلیف بہت زیادہ شروع ہو گئی تھی۔ مطلب میں اپنے جسم پر کپڑا بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، موزے، یہ جرسی، اور مطلب لوگ کتنی چیزیں سردیوں میں نیچے جو لیگنگ وغیرہ پہنتے ہیں، تو اس قسم کی بس میرا ایک سنگل قمیض شلوار ہوتی ہے، اور بہت سردی لگے تو اوپر ایک میں شال لے لیتی ہوں۔ تو باقی جو سردی ہے وہ میں ہیٹر وغیرہ سے کور کر لیا کرتی تھی، اور کہیں آنا جانا ہوتا تھا تو بس موٹے کپڑے جو ہوتے ہیں بس وہی پہن کے، باقی کوئی جرسی اور کچھ بھی نہیں تو پہن ہی نہیں سکتی تھی۔ اگر پہن لیتی تھی تو سفر کرنا تو میرے لیے پھر امپاسبل تھا، میں نہیں کر سکتی تھی۔ سفر کے دوران تو بالکل مطلب پھر بس ان کے بابا نے بھی میرے ساتھ بہت کمپرومائز کیا، بہت مطلب میں جو برقع وغیرہ ہوتا تھا میں پہنتی تھی، گاؤن پہنتی تھی میں، تو اس کے بعد مطلب اتنا مجھے انزائٹی ہوتی تھی، اتنا سخت، کہ پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اور اب میں بس پھر یہی ہوا کہ پھر اپنی گاڑی کا ہی ہم لوگوں نے رکھا، چاہے ہمارے پاس پرانی ہو، سستی ہو، جیسے بھی ہو، لیکن ہم نے کوشش کی کہ اپنی گاڑی ہو تاکہ سفر جو تھوڑا بہت بھی مجھے کرنا ہو تو اس میں آسانی ہو۔ تو اب تک اللہ نے بے حساب سہولیات سے نوازا ہوا ہے، اور بس یہ اب جو گیس کی جو تکلیف ہم لوگ اٹھا رہے ہیں تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی دور ہو جائے گی، اور اللہ کرے کہ پاکستان کے حالات اچھے ہو جائیں، ورنہ تو مطلب چیزیں مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی ہیں۔ اب جیسے تقریباً ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے، مسلسل اتنے گہرے بادل اور قہر، اور مطلب یہ فوگی جو سیزن چل رہا ہے، تو اس میں سولر وغیرہ بھی کام نہیں کر رہے ہیں، کیسے مطلب انسان اس کو کور کر سکتا ہے؟ تو بس اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں عطا کرے۔ پورا پورا دن لائٹ نہیں ہوتی، تو نہ بجلی کے استعمال میں آسانی ہے، نہ گیس کے، تو جو بنیادی سہولیات ہیں انہی سے محروم بس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں عطا کرے۔ اور یہاں بس میرا کچن کاؤنٹر جو ٹاپ تھا یہ میں نے سارا صاف کر لیا، اور چیزیں جو ہیں ان کو ہٹا کر جب تک کپڑا وغیرہ اچھے سے نہ ماروں تو بس تسلی نہیں ہوتی۔ ڈیپ کلیننگ تو نہیں کی میں نے، بس میں نے موٹی موٹی صفائی آج کی، کیونکہ کھانا وغیرہ بھی بنانا تھا، ابھی میرے بچوں کا ناشتہ بھی رہتا تھا، جو بچے نیچے اتر آئے تھے، اور ساتھ ہی جو چھوٹی بچیاں تھیں وہ بھی دوبارہ سے کہہ رہی تھیں کہ ناشتہ ہم بھی کریں گے۔ تو بس میں نے یہاں جلدی جلدی کچن کو سمیٹنے کا کام کیا، اور اس کے بعد اچھا یہ برتن وغیرہ دھو لو نا تو یہ جگہ اتنی گیلی گیلی سی عجیب سی ہوتی ہے نا، سردیاں ہیں خشک نہیں ہوتا،
گرمیوں میں تو بہت اچھا جلدی بس ایک دم سے ڈرائی ہو جاتا ہے سب، اور کچن میں فین بھی چل رہا ہوتا ہے اس سے بھی ڈرائی ہو جاتا ہے. لیکن سردیوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے نا اس جگہ کو صاف ستھرا، خشک اور ہر وقت نیٹ رکھنا. تو اور کیونکہ ہمارے برتن بھی بس ابھی مطلب ایک ناشتہ ہو چکا ہے، ایک برتن دھل چکے، ابھی دوسرا ناشتہ ہوگا، اس کے بعد تیسرا ناشتہ ہوگا، اس کے بعد دوپہر کے کھانا کا پھر سلسلہ چل پڑے گا. تو وہ بس سارا دن یہ جگہ مطلب ایسے ہی رہتی ہے. تو بس پھر مجھے مطلب سارا دن ہی لگا رہے. اچھا مطلب سب لوگ کہتے ہیں برتنوں کو اکٹھا نہ کیا کرو، بس ساتھ ساتھ دھوتے رہو تو اتنا کام نہیں بنتا. میں کہتی ہوں کہ اگر انسان ساتھ ساتھ بھی دھوتا رہے نا تو ایسے لگتا ہے نا کہ سارا دن بس ہم برتن ہی دھو رہے ہیں اور کوئی کام ہم نے نہیں کیا. تو بس یہاں میں تو اپنی تلاوت وغیرہ ٹی وی پہ لگا لیتی ہوں، اور ساتھ ہی میں اپنا یہ کام کرتی ہوں. تو مجھے کام کرنے کی مطلب بڑی میں سہولت سے کام کر لیتی ہوں. مجھے نہیں پتہ چلتا کہ میں گھر میں اکیلی ہوں یا کام زیادہ ہے. سب کچھ بہت اچھے سے ہو جاتا ہے. اور میں نے جب سے تلاوت کا اہتمام مطلب کر کے رکھا ہوا ہے نا، میں ہر وقت موبائل پہ یا ٹی وی پہ، میں اسمارٹ ٹی وی ہے اس کے اوپر میں اپنی مرضی سے یوٹیوب پہ یہ مشاعرے کے جو تلاوت ہے وہ سب لگا لیتی ہوں. اور میرا اس سے جو میری انزائٹی کی تکلیف ہے مجھے اس میں بہت زیادہ مجھے فرق پڑا ہے نا. اور ایک یہ کہ میرے بچوں نے مجھے یہ چینل وغیرہ بنا دیا، اس سے بھی میرا ذہن کافی بڑھ گیا ہے. یہ میں نے اپنے یہ ہمارا سیکنڈ ناشتہ بچوں کا، بیٹا اوپر سے آیا تھا تو بس یہ ناشتے کے چنے تھے، آملیٹ وغیرہ بنا دیا. اور پھر میں نے واشنگ ایریا کی طرف جانا تھا، تو یہ اس واشنگ ایریا کے 2-3 رستے ہیں تو مجھے ایزی اپنے روم سے یہ پڑتا ہے. اور میں نے کہا چلو میں ذرا مشین میں سے کپڑے کچھ پھیلاؤں. تو یہاں دیکھا تو جناب کو غور سے یہ دیکھیں، ابھی جو میرے آلریڈی جو کپڑے پھیلے ہوئے تھے وہ میں نے ہاتھ لگا کے چیک کیا، وہ ایسے گیلے تھے کہ جیسے ڈرائر بھی ان پہ نہیں چلا، مطلب کہ اسپنر کے بغیر ان کو میں نے جیسے لٹکایا ہوا ہے ایسے. یہ فرش دیکھیں بالکل ایسے گیلا ہے جیسے بارش ہوئی ہو. تو بس اس کو دیکھ کے میں مشین کے باقی کپڑے پھر میں نے نہیں نکالے. میں نے کہا چلو ان کو مطلب پھر میں نے جو استری ہونے والے کپڑے تھے وہ میں اتار کے لے آئی. میں نے کہا ان کو تھوڑا تھوڑا سا استری کر لیتی ہوں تاکہ وہاں پہ تاروں پہ تھوڑی سی جگہ بن جائے. تو پھر گیلے کپڑوں کو استری کرنا بھی اتنا مسئلہ ہوتا ہے، میں نے کہا یہ تو بجلی کا بہت فالتو کا استعمال بن جائے گا. تو یہ پھر میں نے خیر اپنا بس ایک سوٹ کیا اور پھر میں نے باقی کپڑے میں نے چھوڑ دیے، کیونکہ بجلی کا بھی بہت زیادہ پھر وہ ویسٹ ہوتا ہے. اور اتنا مطلب اتنا میرے بازوؤں میں زور بھی نہیں گیلے کپڑوں کو استری کرتی، وہ کیونکہ وہ تو بہت زیادہ ڈھیر تھا نا کپڑوں کا. تو بس یہاں میں نے کر کے اور اس کے بعد پھر میں بیٹھ گئی سبزیاں بنانے کے لیے. شملہ مرچ، بند گوبھی، مٹر وغیرہ تھوڑے سے تھے وہ چھیلے، گاجریں کو میں نے کیوب کی شکل میں کاٹا، اور شملہ مرچ کو، اور پھر ان ساری سبزیوں کو خوب اچھی طرح سے میں نے واش کیا. یہ سبزیاں بنانے میں تو بہت زیادہ میرا ٹائم لگ گیا، چھیلنے میں، کاٹنے میں. تو بس سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پکاؤں، کیونکہ بچوں کی پسند کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے. تو ایک کچھ کہتا ہے ایک کچھ کہتا ہے. اب جس کو مطلب میں نے بنانی تھی ساتھ ہی بیگن کی بھجیا، بیگن کو دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ میرا بیٹا بیگن ایک کو بہت پسند ہے اور ایک کو بالکل پسند نہیں ہے. تو میں نے کہا چلو میں یہ ساتھ مکس ویجیٹیبل کے میں رائس ساتھ بنا لیتی ہوں. تو پھر مجھے خیال آیا کہ جو اس بیٹے کو بیگن پسند نہیں ہے اس کو شملہ مرچ بھی پسند نہیں ہے. لیکن میں بچوں کی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتی نا، میں کہتی ہوں میں پکاتی ہوں. میں کہتی ہوں ہماری امی نے ہمیں کھانا بناتی تھی تو مطلب وہ ہماری پسند کو نہیں دیکھتی تھی. ہم تو میں نے تو اپنی زندگی اس میں مطلب سمجھیں خوار کر لی کہ میں بچوں کو اچھا یہ نہیں کھا رہے یہ بنا لوں، یہ نہیں کھا رہے یہ بنا لوں. اسی میں مطلب اپنا بہت اپنی زندگی کو وہ خراب کیا. تو بس جو ہماری امیاں تھیں وہ ایک ہانڈی جو بھی انہوں نے بنانی ہے، جو بھی اس وقت کے حساب سے ہوتی تھی بنا کے رکھ دی، اور کھانی ہے کھاؤ، نہیں کھانی تو نہ کھاؤ. ہم لوگوں کو مطلب میرے بھائیوں کو تو بھائی مجھ سے بہت بڑے تھے، ان کو تو بالکل اجازت نہیں تھی، لیکن میرے وقت میں پھر اتنا تھا کہ تھوڑی اتنی نرمی ہو چکی تھی، میں ان کی سب سے آخری اولاد تھی.
تو اتنی نرمی، اور بھائی بھی بڑے تھے، وہ بھی کافی لاڈ میں انہوں نے میرا ساتھ وقت گزارا. تو وہ اگر مطلب ہاں کھانا نہیں پسند آیا تو انڈے وغیرہ بنا لیے اور کچھ ایسے کر لیا. تو مطلب تھوڑی سی میرے لیے نرمی تھی مجھے، لیکن میرے بھائیوں کے لیے وغیرہ کے لیے تو بالکل بھی نہیں تھی. ان بیچاروں نے تو بہت سا گزارا کہ بس جو امی نے پکایا ہے وہی کھانا ہے. تو ہم لوگ تو بہت زیادہ اپنے بچوں کو ہم لوگوں نے بس یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا، اچھا یہ نہیں کھا رہے ہو تو پھر اور کیا پکا دوں، جو تم کہو گے وہ پکا دوں گی، جو لا دو گے پکا دوں گی، بس صرف بازار سے لانے کا مسئلہ ہوتا ہے. تو بس یہاں میں نے یہ سبزیاں وغیرہ واش کی، چاول اچھی طرح سے واش کیے، اور چاولوں کو میں نے پانی میں ڈپ کر کے رکھ دیا. اور یہاں یہ سب پریپریشن کر کے رکھی مسالوں کی، تھوڑی سی بلیک پیپر اور ہلدی مرچیں، اور ہلدی نہیں سوری گرم مسالہ، کٹی ہوئی مرچیں، نمک، اور ایک بادیان کا پھول لے لیا تھا. اور اس کے بعد جو مٹر وغیرہ چھیل کے میں نے رکھے تھے وہ سب، اور لہسن ادرک کا پیسٹ میں نے بنایا، اور یہ مسالے میں نے پہلے اس میں ڈال دیے پیاز کو فرائی ہونے کے بعد. اور اس کے بعد اس میں مسالے ڈال کے بس تھوڑا اچھا میں نے اس میں ڈالنا تھا پہلے لہسن ادرک، اور میں نے پہلے مٹر ڈال دیا. مجھے بالکل نہیں مطلب سردی سے شاید میرا دماغ معاف ہوا تھا یا کیا تھا، پہلے میں نے کہا چلو بس اب خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، خود ہی کھانا ہے، کون سا میں نے مہمان وغیرہ تو کوئی آئے ہوئے نہیں تھے. اچھا میں تو پکا رہی ہوتی ہوں تو اچانک سے مہمان آ بھی جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا. خیر میں نے یہاں مٹر وغیرہ ڈال کے، اور ساتھ ہی لہسن ادرک کا پیسٹ جو تھا وہ ڈال کے، اور یہ جگ میں جو رہ گیا تھا اس میں بھی میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے اور کنگھال کے، اور یہ اس میں ایڈ کر دیا. اسی میں یہ مٹر گل جائیں گے. اور مطلب میں نے میرے چینل پہ اب آپ لوگ کمنٹس وغیرہ کرنے لگے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں کا بہت شکریہ. چینل کو آپ لوگ لائک کر رہے ہیں، اس کا بھی بہت شکریہ، اور جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے ان سب کا بھی بہت شکریہ. تو کمنٹس میں لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ مطلب واٹس ایپ پہ کہ یہ آپ کا شوق تھا یہ آپ کوکنگ وغیرہ. تو مجھے کوئی ایسا خاص شوق نہیں تھا، مجھے مطلب شادی کے بعد تو مطلب میں نے کھانا بنانا شروع کیا، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میں اپنے امی ابو کی آخری اولاد، تو میں نے بالکل بھی کام نہیں کیا تھا. شادی کے بعد ہی میں نے سارا کام کیا، زیادہ کام میں نے اپنی ساس سے ہی سیکھا. اور اس وقت یہ ٹیلی فون وغیرہ کی سہولت ہوتی نہیں تھی. جب میں اپنے مائکے جاتی تھی تو پھر میں اپنی امی سے یا بھابھی سے ریسیپیز وغیرہ پوچھ لیتی تھی. اس وقت ہاں یہ ڈالڈا کی کوکنگ بکس وغیرہ ہوتی تھیں، تو اس سے دیکھ کر اچھا یہاں میں نے مسالے ڈالنے کے بعد یہ چکن پاؤڈر میں ڈال رہی ہوں. تو میں بتا رہی تھی آپ کو کہ ہم لوگوں نے مطلب مجھے کوئی ایسے بہت دلچسپی کے ساتھ مطلب جیسے لوگ کریز ہوتا ہے نا کھانا بنانے کا، اس طرح کا کچھ نہیں تھا. بس مطلب ایک تو ڈیوٹی بن گئی تھی کھانا بنانا، ظاہر ہے شادی کے بعد مطلب کرنا ہی پڑتا ہے. تو بس کوشش یہ ہوتی تھی کہ اچھے سے اچھا کر کے بناؤں تاکہ گھر والوں کو پسند آ جائے، اور میری ساس میری تعریف کرے، اور میرے سسر میرا مطلب جو بھی سسرال والے میرے ہیں وہ کچھ اچھے الفاظ میرے لیے بولیں جب میں کھانا بناؤں. تو اس کوشش میں بس اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کی. اور بس اس کے یہ تھا کہ پہلے کیمرے کے ساتھ کیمرہ نہیں ہوتا تھا، اب کیمرے کے سامنے کر لیتی ہوں. یہ بچوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ اس طرح سے کیا کرو، آپ کا دھیان بٹے گا، آپ فالتو کی کوئی سوچیں آپ کو نہیں آئیں گی، آپ بس اپنا اس طرف دھیان دو. تو میں نے کہا، اور واقعی جب میں نے مطلب پہلے تو میں تلاوت وغیرہ تو میں کافی عرصے سے میں نے ریگولر شروع کیا ہوا ہے، اس سے بھی مجھے کافی فرق پڑا. اور ابھی یہ جب میں نے اپنا دھیان اس کی طرف لگایا ہے تو اس سے بھی ساتھ ہی میری تلاوت بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ساتھ میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں. تو بس مجھے بہت زیادہ اس سے میری انزائٹی پہ بہت مطلب مثبت اثرات ہوئے. تو بس یہاں یہ پھر میں چاول وغیرہ تو میرے دم پہ لگ گئے تھے، اور یہ میں ساتھ ہی بیگن کی بھجیا بھی ساتھ ہی بنا لی. اور بس اتنی مجھے شدید ٹھنڈ لگ رہی تھی، میں نے کہا بس اب میں جاتی ہوں لیٹتی ہوں. اور اس کے بعد اٹھ کے میں نے جو کام کیے تھے وہ میں آپ کے ساتھ اگلے ولاگ میں شیئر کروں گی.
اور व्लॉग کافی لمبا ہو گیا، آپ لوگ بور نہ ہو جائیں، تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک بے حساب آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بس یہ میرا آج کا ولاگ یہیں تک۔ آپ کو کیسا لگا ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ آپ لوگوں کو مطلب میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو بس یہاں اس کو میں نے بھجیا کو بھون کے تھوڑا سا اور کور کر کے رکھ کے، اور میں جا کے لیٹ گئی تھی گرم بستر کے لیے، مجھے مطلب بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی۔ تو اس کے بعد کا ولاگ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ، اپنا بہت دھیان رکھیں۔